الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقت الاحترام ناظرین و حاضرین کرام، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، سراپا نصیحت اور سراپا خیر خواہی ہوتے ہیں. وہ بے غرض اور بے لوث ہو کر نسل انسانی کی فلاح و بہبود کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. کوئی مقصد دنیا کا ان کا نہیں ہوتا. ایک ہی مقصد اور ایک ہی غرض و غایت ہوتی ہے ان کی کہ نسل انسانی جدھر تے لگی ہے تھوڑا جا نرم کر کے اوپر کی سائڈ، جدھر تے نب لگی ہے تھوڑا جا موڑی، جدھر تے لگی ہے تھلے پورا ہونا تیسرے کام. ٹھیک، ایک ہی مقصد ان کا ہوتا ہے کہ نسل انسانی کامیابی کے راستے پر آ جائے، خدا کی رضا والے کام کرنے لگ جائے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر پیغمبروں کی بات مان لی تو جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں گے. ان کے پاس نبوت جیسا رتبہ چونکہ پہلے سے ہوتا ہے، اس لیے کوئی دنیا کا رتبہ ان کو نہیں چاہیے. ان کے پاس اللہ کا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، اس لیے کسی دنیاوی تعلقات کے وہ خواہش مند نہیں ہوتے. انہیں ان کا مالک کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر تم یہ سوال رکھو کہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں تو بنا دوں گا. اس لیے دنیا کا کوئی پیسہ، کوئی دولت، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا. اس سراپا رحمت، اس سراپا نصیحت، اس سراپا خیر خواہی، یہ ان کا انداز ہوتا ہے. قرآن حکیم میں خود پیغمبروں کی زبانی اعلان کروایا گیا، فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. حضرت ہود اپنی قوم مات سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی مزدوری، کوئی فیس نہیں مانگتا تم سے. حضرت نوح علیہ السلام کا قول وہ بھی اسی سپارے کے اور اسی صورت میں موجود ہے. آپ بھی اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم کوئی مال کا مطالبہ نہیں ہے. بے غرض ہو کے، بے لوث ہو کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اس طرح سراپا نصیحت اور سراپا خیر خواہی پیغمبروں کو قوم
جواب کیا دیتی ہے، کبھی الٹے سیدھے نام رکھ دیتی ہے۔ آپ ساحر ہیں، آپ کذاب ہیں، آپ مفتری ہیں، اللہ کے نام پر کھڑتے ہیں باتیں۔ اس سے آگے دو چار قدم اٹھا کے جسمانی تشدد کرنے لگتے ہیں۔ پیغمبر سراپا خیر خواہی، قوم دشمن بن جاتی ہے، خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، راستہ روکتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ عرش میں اللہ کو بھی غصہ آتا ہے کہ میرا پیغمبر اور اس کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے، میرا رسول قاصد میرا مانگتا بھی کچھ نہیں، کوئی لالچ کوئی غرض نہیں، بھلا بھی ان کا چاہتا ہے، خیر خواہی بھی ان کی چاہتا ہے، اور قوم کیا کر رہی ہے، دشمنی پہ اتر آئے، راستہ روک دیا۔ وہاں سے وہ جو ہے نا وہ صحیح کرو، درمیان میں جو ہے بات نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے دعوت۔ جب مستقل اس طرح حالات رہتے ہیں تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو سراسر خیر خواہی تھے، جو سراسر نصیحت رکھتے ہیں، ہر وقت قوم کا بھلا سوچتے ہیں، وہی پیغمبر ایک دن بارگاہ خداوندی میں پھر دامن پھیلا دیتے ہیں۔ سورہ یونس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا کے تھک گئے ہیں، سیدھے راستے کی طرف بلا کے تھک گئے ہیں، قوم کے رویے سہ کر تھک گئے ہیں، اور ایک دن آتا ہے پھر اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کہتے ہیں، ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا۔ میرے اللہ تو نے ہی فرعون اور اس کی کبینہ کو، اس کے سرداروں کو یہ زیب و زینت دی ہے، یہ طاقت اور قوت، یہ اقتدار، یہ اختیار تو نے دیا ہے۔ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور مال و دولت سے بھی اس دنیا کی زندگی میں ان کو نوازا ہے۔ میرے اللہ تیرے دینے کا فائدہ وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ لیُضِلُّوا عَن سَبِیلِکَ، بجائے اس کے کہ تیرے شکر گزار ہوتے، بجائے اس کے کہ تیرے فرما بردار ہوتے، بجائے اس کے کہ تیرے نبی کے تابع دار بنتے، اسی اقتدار، اسی اختیار، اسی زیب و زینت، اسی قوت اور طاقت کے نشے میں آ کے کرنے میں یہ لگے ہیں کہ لیُضِلُّوا عَن سَبِیلِکَ، میں لوگوں کو تیرے راستے کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ اپنے اقتدار اور طاقت اور قوت کے بل بوتے پہ تیری مخلوق کو تیرے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ بڑے غصے میں آ گیا، دعا سنیے بلکہ بد دعا، فرمانا کہ یا اللہ کی بارگاہ میں ربنا اطمس علی اموالہم، میرے اللہ جس مال کی وجہ سے یہ
مغرور اور متکبر ہو گئے کہ تیرے پیغمبر کا مقابلہ کرنے پہ اتر آئے ہیں. ربنا اطمس علی اموالہم، پہلے نمبر پہ تو میرے اللہ ان کے مال تباہ کر. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو اور سخت کر دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے. سارا زور لگایا، نصیحت بڑے جملے بولے، خیر خواہی سے لبریز تقریریں کی، سمجھا کے جب تھک گئے تو پھر یہ دعا مانگی، اللہ ان کے مال بھی تباہ کر، ان کے دلوں میں بھی مہر لگا دے. فلا یؤمنون، ایسی مہر لگا کہ اب انہیں ایمان نصیب ہی نہ ہو. رب العالمین پہلے ہی غصے سے بھرے ہوئے کہ میرا پیغمبر مانگتا بھی کچھ نہیں، حرص و لالچ سے بھی پاک ہے. اعلان کرتے ہیں پیغمبر لوگوں نہ ہمیں کچھ دو، بات کو سنو، بات کو قبول کرو. جیسے ہی پیغمبر بددعا اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، میرے سونے پیغمبر موسیٰ و ہارون تمہاری دعا قبول ہو گئی. اب ان کی خیر نہیں ہے، اب یہ بچ نہیں سکیں گے. پھر وہ منظر بھی رب العالمین نے بیان کیا، فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ نے حکم دیا میرے موسیٰ، میرے پیغمبر، میرے سونے، بنی اسرائیل اپنی قوم کو ساتھ لیجیے اور دریا عبور کر جائیے، دریا پار کر جائیے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، فرعون نے جب یہ پروگرام سنا تو پیچھا کرنا شروع کر دیا، تعاقب کرنا شروع کر دیا. باقی آپ نے سنا ہے، جس پوائنٹ پہ آپ نے آپ کو لے کے جانا ہے اس کی طرف پہنچتے ہیں. فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، فرعون اپنے لاؤ لشکر، اپنی ساری کبینہ، سارے سرداروں سمیت دریائے نیل میں اللہ نے غرق کر دیا. اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اب یہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہے، غرق ہو گئے. پیغمبر نے بددعا کی، ساری قوم غرق ہو گئی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سراپا خیر خواہی، بھلا سوچتے ہیں اور اسی انداز میں کہ لا اسألکم علیہ مالا، لوگوں کوئی تمہارے مال مجھے نہیں چاہیے. میری بات سنو، میری بات پر غور کرو، میری بات قبول کرو، فائدہ بھی تمہارا ہے. لیکن 950 سال گزر گئے، قوم کے کام پہ جوں بھی نہیں لگی، سمجھے کچھ نہیں. وہی انداز، کبھی آپ کے الٹے نام، کبھی آپ کے راستے روکے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پریشانی، رب العالمین تو ناراض تھے ہی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی دامن پھیلایا اللہ کے سامنے، عرض کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ میں نے سمجھانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، بات واضح کرنے میں
کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان کا سلوک میرے ساتھ تیرے سامنے ہے، انہوں نے جو کچھ 9 صدیوں میں کیا وہ تیرے سامنے ہے۔ اللہ کے پیغمبر سراپا نصیحت ہے، لیکن آج بد دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کے الفاظ سنیے۔ عرض کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ بچنے پائے، ایک گھر بھی نہ بچنے پائے۔ اور اگلی بات بھی اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ احدیت و سمدیت میں عرض کیا انک ان تذرہم، جیسے کسی کو کام پہ ابھارا جاتا ہے کہ ضرور یہ کر، کیا کہ ایک گھر بھی نہ بچے۔ عرض کیا انک ان تذرہم، میرے اللہ اگر تو نے چھوڑ دیا نا ان کو، یذلو عبادت، انہوں نے اپنے اس گناہونے مشن سے باز نہیں آنا، تیری مخلوق کو تیرے راستے سے ہٹائیں گے۔ وَلَا تَجِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی صحیح ذہن کا بندہ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ میں نے آسان ترجمہ کیا، وہ بھی ترجمہ سنی۔ عرض کیا ان تذرہم، میرے اللہ اگر آپ نے آج ان کو بچا لیا، چھوڑ دیا، یذلو عبادت ولا تلدوا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی آئندہ نسلوں میں بھی فاجر اور فاسق ہی پیدا ہوں گے اور کافر ہی پیدا ہوں گے۔ حساسیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیغمبر کتنے غصے میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرما دی۔ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے جب اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی جاتی ہے، جب قاصد خداوندی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کو بھی غصہ آتا ہے۔ قرآن حکیم نے وہ منظر بھی دعا کی قبولیت کا تھوڑا سا بیان کیا، تھوڑا سا پڑھیں گے۔ فرمایا حتی اذا جاء امرنا، کشتی تیار کریں، کشتی تیار ہو گئی۔ فرمایا جب میرا آرڈر آ جائے، اور آیا تو کیسا؟ فرمایا وفارت النور، جہاں پانی کا ایک قطرہ نکلنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ مذاق بھی یہ کرتے تھے نا کہ کہاں کشتی بنا رہے ہیں، یہاں تو پانی نہیں ہے۔ اتنا پانی آیا کہ تندور بھی جوش مارنے لگا۔ اور قرآن حکیم نے کہا کہ آسمان بھی برسا، زمین نے بھی پانی اگلا، اور پہاڑ بھی ٹوٹ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں کہاں پانی پہنچے گا؟ لیکن آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آرڈر عذاب اللہ کا ہے، آج کوئی نہیں بچے گا الا من رحم، سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحم کیا، اور وہی تھے کشتی والے۔ دونوں پیغمبروں کی دعائیں قرآن حکیم نے ذکر کی۔ اب آ جائیے اپنے پیغمبر سید البشر
شافع محشر ہادی سبل امام الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اعلان نبوت فرماتے ہیں. آپ کی سراپا رحمت، سراپا نصیحت، سرتاپا خیر خواہی، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی اقتدار نہیں چاہتے، کوئی دولت نہیں چاہتے، لیکن مکہ کے سردار، مکہ کے صاحب اقتدار، مکہ کے بڑے لوگ وہی ہر روز الٹے نام لیتے ہیں، ہر روز کذاب کہتے ہیں، ہر روز رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور آل یاسر سارے خاندان کو ستایا. کبھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے سمجھاتے دائرہ وسیع کرتے کرتے طائف پہنچے. طائف میں ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس تشدد کو بھولے نہیں. اتنا تشدد ہوا. ام المؤمنین نے پوچھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ حالانکہ شیب ابی طالب میں 3 سال جو رہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا زبردست سوشل بائیکاٹ تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور مائیں اپنے لیے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اپنے پیاسے اور بھوکے بچوں کے لیے روتی تھی. ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا، لیکن ام المؤمنین کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا سب سے مشکل دن طائف کے دن. مسلم کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ، کہنے والوں نے عرض کرنے والوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مکہ والوں کا سارا ریکارڈ بھی آپ کے سامنے، طائف کے سارے حالات بھی آپ کے سامنے، اور ظلم و تشدد، بربریت اور نافرمانی اور سرکشی ابھی بھی بڑھتی جا رہی ہے. یا رسول اللہ، کہنے والے نے اسی پس منظر میں عرض کیا ادعو علی المشرکین، میرے محبوب اب ان مشرکوں کے خلاف بد دعا کیجیے. پیغمبروں نے بد دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول بھی ہوئی، فوراً گرفت بھی ہوئی. میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باقاعدہ کہا گیا کہ ادعو علی المشرکین، کہ اب تو یہ کسی رحم کے قابل نہیں رہے، کسی مہربانی کے مستحق نہیں رہے. اب ان کے خلاف دعا کی، بد دعا کی. اور طائف میں بھی حدیث کی تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے طائف میں بھی ملک الجبال کو اللہ نے بھیجا، اور وہ جو پہاڑوں کے اندر پیسنے کی بات ہوئی تھی نا، پہاڑوں میں جو پیسنے کی بات ہوئی نا کہ 2 پہاڑوں میں کو پیستے ہیں، علماء نے اس کا فاصلہ لکھا ہے، وہ تقریباً یہاں سے لاہور تک کی جگہ بنتی ہے. فرشتہ آیا تھا نا جو عرض کرنے کہ یا اے اللہ کے رسول اگر آپ فرمائیں تو ان کو میں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. وہ یہ نہیں کہ صرف طائف تھا، وہ یہاں سے تقریباً لاہور تک کا فاصلہ بنتا تھا. اتنی جگہ 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دی جا رہی تھی. لیکن وہاں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں ہونے دینا
مگر آج ان کے سارے ریکارڈ کی وجہ سے ان کے خلاف ان کے اوپر بددعا کیجیے۔ حدیث کی کتاب مسلم یہ الفاظ چمک رہے ہیں، فرمایا ایسا نہیں، انما بعثت رحمہ، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت بھی یہی پڑھی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ بھیجنے والا مالک خود کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف دنیا کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وسیع ہے رحمت، مسلمانوں تک بھی محدود نہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں رحمت بن کے آیا، تو رحمت للعالمین کہ امتی ہے ہم، سیرت بیان ہوتی رہتی ہے، سننے والے سنتے بھی رہتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اپنے جسم پہ نافذ کیے، ورنہ کم از کم اس ممبر سے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ سننے سنانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سیرت سنائی جائے اور سنی جائے، تو اس نیت سے کہ میں نے اپنی زندگی کی نظر چینج کر دی، میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں میں نے وہ بدلنا ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے رنگ میں رنگنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، سن کے ایک ذرہ برابر بھی چینج نہیں آتی زندگی میں، تبدیلی نہیں آتی، تو سننے کا بھی فائدہ نہیں، سننے کا بھی سنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ الا لیطاع باذن اللہ، پیغمبر اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، ان کا کہا مانا جائے، ان کی سنتیں اپنی زندگیوں میں لائی جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو میرے دوستو بڑے ہی صاف لفظوں میں سنیے کہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم جب سناتے ہیں تو ضرور یہ گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ اپنی زندگی چیک کیجیے، اپنا راہ عمل چیک کیجیے، اپنی روٹین آف لائف چیک کیجیے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر کے فرامین کی کیا قدر و قیمت ہے، اس میں رسول اللہ کے ارشادات کے کتنا احترام ہے اور کتنا اس پر عمل ہو رہا ہے، یہ چیک کرنا ضروری ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی اپنی زبانوں پہ جاری و ساری رکھیں اور اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ جس طرح کی زندگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک مسلمان گزارے، اسی طرح کی ہماری زندگیاں بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کا ارشاد سن کر سمجھ آنے کے باوجود اس کی طرف سے رخ موڑنا، منہ دوسری طرف کر لینا، اس پر عمل نہ کرنا، اسے اپنی عملی زندگی میں نہ لانا انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا